بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اسر الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا فما اخبرت به احدا بعدہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک راز بتایا ہے۔ یہ راز کی بات کوئی حضور نے ان کے ساتھ کی۔ فرماتے میں نے حضور کی وہ راز کی بات جو حضور نے مجھ سے کہی تھی، میں نے وہ کسی بندے سے بھی نہ کہی۔ اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میری والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ حضور نے تمہیں کیا کہا تھا، تو میں نے اپنی سگی ماں کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ اس سے یہ پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ راز کی بات کہتا ہے تو اس کو راز ہی رہنے دیا جائے۔ اگر آپ نے آگے لوگوں تک بیان کر دیا، پہنچا دیا، تو پھر وہ راز تو نہ رہا، اور آپ کی ذات سے اس کا اعتماد بھی پھر اٹھ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے راز کی کوئی بات آپ سے کہہ دیتا ہے، پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی بات کو راز ہی رہنے دیا جائے، آگے لوگوں میں نہ پھیلایا جائے۔ اب دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو حضور نے ان سے راز کی بات کہی، اپنی ماں سے بھی انہوں نے وہ بات نہ کہی، نہ بتائی ان کو، نہ کہ انہوں نے پوچھا بھی صحیح، لیکن پھر بھی ان کو ماں کو اپنی کو بھی حضور کی راز کی بات نہیں بتائی۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی بندہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی بات کہے، پھر اس کو اپنے دل میں ہی رکھا جائے، لوگوں میں اس کو بیان نہ کیا جائے۔ وَأَنْهُ قال ہے، یعنی آپ اسے یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے، قالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمک انس، میری امی جان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا خادم انس ہے۔ فرماتے فما ترک خیر آخرۃ ولا دنیا الا دعاء لی بہ، فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا کی اور آخرت کی بلائی نہیں چھوڑی جس کے لیے میرے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی ہو۔ ہر دنیا کی بلائی اور ہر آخرت کی بلائی سے متعلق حضور علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو یہاں تک کہ کل بھی آپ نے سماعت فرمایا تو حضور کی دعا کا اثر جو تھا، حضور نے فرمایا اللہم ارزقہ مالا و ولدا، اے اللہ میرے انس کو رزق عطا فرما، مال کا بھی اور اولاد کا بھی، مال بھی عطا فرما، اولاد بھی عطا فرما، وبارک لہ فیہ، اور انس بن مالک کے لیے ان دونوں چیزوں میں برکتیں بھی رکھ دے۔ اب مال تو ہو لیکن پھر بھی سکون نہیں ہو تو پھر وہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ اولاد تو رب دے لیکن اولاد نافرمان بن جائے تو پھر یہ بھی بہت بڑی اللہ کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی دعا کی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی وبارک لہ فیہ، یا اللہ ان کو ان میں برکت بھی عطا فرما۔ دعا مانگا کرو کہ جب اولاد کے لیے دعا کی جائے تو مولا نیک اور صالح فرما بردار اولاد دے، کیونکہ اولاد کا دکھ جو ہے وہ سب سے بڑا دکھ ہے، سب سے بڑا عذاب ہے کہ اولاد اگر نافرمان بن جائے۔ سب سے زیادہ تکلیف بندے کی جو ہوتی ہے وہ اولاد کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال علی انس بن مالک، مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ثابت خذ انی فانک لن تأخذ عن احد اوثق منی، فرماتے ہیں اے ثابت مجھ سے دین لے لو، اور فرمایا جو مجھ سے دین لوگے میرے سے بڑھ کر کوئی پکا اور پختہ بندہ تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔
جو دین کی بات پوچھنی ہے مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے دین کی بات لے لو، مجھ سے زیادہ پختہ راوی تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ فرماتے انی اخذتہ الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نے میں نے یہ دین ڈائریکٹ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ تو جس نے حضور علیہ السلام سے دین ڈائریکٹ حاصل کیا ہو، پھر اس سے پختہ بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہی حضرت انس بن مالک نے اپنے شاگرد سے کہا مجھ سے دین لو، حاصل کرو، کیونکہ مجھ سے زیادہ بڑھ کر کوئی پختہ راوی، ثقہ راوی تمہیں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ میں نے یہ دین اللہ کے محبوب علیہ السلام سے لیا ہے۔ اور اخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دین جبریل امین سے حاصل کیا ہے۔ یعنی جبریل امین واسطہ ہے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ جبریل حضور کا معذلہ استاد ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جبریل رب اور محبوب کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ تھے کہ رب کی بارگاہ سے رب کا پیغام لے کر حضور تک پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ جو درمیان میں وسیلہ تھے وہ حضرت جبریل امین تھے۔ وَأَخَذَهُ جِبْرِيلُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور جبریل امین نے یہ دین اللہ رب الجلال سے لیا ہے۔ رب جبریل کو یہ دین دے کر بھیجتا تھا، اور جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضور کو عطا فرماتے تھے، اور رب کے محبوب علیہ السلام نے یہ دین میں نے لیا ہے، مجھ سے پکا کوئی راوی تمہیں ثابت نہیں ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے انی لارجو ان القا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں امید رکھتا ہوں، یہ تمنا رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے میری۔ تو یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ فاقول، اور حضور کی بارگاہ میں یہ میں عرض کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوید موقع، یہ آپ کا چھوٹا سا غلام حاضر ہوا ہے۔ اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں بہت چھوٹا سمجھے، جن نگاہوں نے حضور کی زیارت کی، حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیے، اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہماری تمنا کیا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آقا آپ کا یہ چھوٹا سا غلام حاضر ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کن تو اذا آتیت انسا، جب بھی میں کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آتا، یخبر بمکانی، تو آپ کو میرے آنے کی خبر دی جاتی، فادخل علیہ، تو میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا، میں ان کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ وَأَقُولُ بِأَبِي هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ اللَّتَيْنِ مَسَّتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ دونوں ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے رب کے محبوب علیہ السلام کو چھوا ہے، حضور کو مس کیا ہے۔ اور وَأُقَبِّلُ عَيْنَيْهِ، اور میں حضرت انس اپنے استاد کی آنکھوں کے بھی بوسے لیتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کا کتنا مقام ہے کہ حضرت ثابت اپنے استاد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے، ان کے ہاتھوں کے بھی بوسے لیتے تھے، ان کی آنکھوں کو بھی چومتے تھے، اور کیا کہتے تھے بِأَبِي هَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ، اور کہا کرتے تھے میرے ماں باپ قربان، یہ دونوں آنکھیں وہ آنکھیں ہیں رآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں آنکھوں نے رب کے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ ان کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے کہ حضور کو مس کیا ہے، آنکھوں کو چومتے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ گویا قیامت تک آنے والے شاگردوں کو بھی پیغام دے رہے تھے کہ استاد کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے، اور ایک اور عقیدہ بھی واضح کر رہے تھے کہ جو کسی کے اگر اللہ والے کے ہاتھ چومنے کو شرک قرار دیتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام تھا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھوں کو چومنا شرک بھی نہیں ہے۔